بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم محض روایتی باتیں نہیں کریں گے، بلکہ ہم وہ 8 نفسیاتی اصول بے نقاب کریں گے جنہیں اگر ایک عورت اپنی شخصیت کا حصہ بنا لے تو اس کے شوہر کے دماغ میں کسی دوسری عورت کا خیال تک پیدا ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ انسانی نفسیات اور روحانیت کا وہ طاقتور اصول ہے جو مرد کے دماغ کو مکمل طور پر آپ کا اسیر بنا دے گا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک مرد جس کی زندگی میں ایک مکمل اور محبت کرنے والی عورت موجود ہو، وہ پھر بھی کسی تیسرے شخص کی طرف کیوں متوجہ ہو جاتا ہے؟ کیا یہ محض اس کی فطرت ہے یا اس کے دماغ کا وہ پوشیدہ نفسیاتی خلا ہے جسے کوئی اور خاموشی سے بھر رہا ہوتا ہے؟ جب ایک عورت اپنا سب کچھ شوہر پر قربان کر دیتی ہے، اپنی ہستی کو مٹا دیتی ہے، تو پھر بھی وہ اپنے ہمسفر کی مکمل توجہ کیوں حاصل نہیں کر پاتی؟ رشتہ جب کمزور ہونے لگے تو اکثر شک اور غصہ اور بے قراری دل میں جگہ بنا لیتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں جذباتی رد عمل دینے کے بجائے سمجھداری اور حکمت سے کام لینا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جب شوہر دوسری عورت کی طرف مائل ہونے لگے تو یہ 8 مگر سادہ سے طریقے آزمائیں۔ آپ کا شوہر آپ کی طرف پلٹ آئے گا۔ نمبر 1، متوقع ہونے یعنی ہر وقت دستیاب ہونے سے بچیں۔ اس کا سب سے پہلا اور خطرناک اصول یہ ہے کہ انسان اس چیز سے جلدی اگتا جاتا ہے جو اسے ہر وقت اور آسانی سے دستیاب ہو رہی ہوتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کو شوہر کے لیے 100% دستیاب کر دیتی ہے۔ مرد کی نفسیات شکاری کی سی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر وقت اس کے ارد گرد گھومیں گی اور حد سے زیادہ منتیں کریں گی تو آپ اس کے لیے اپنی کشش کھو دیں گی۔ لہذا اپنی ایک الگ اور مضبوط شخصیت بنائیں۔ آپ کی زندگی کا محور صرف شوہر نہیں بلکہ اللہ کی ذات اور آپ کا اپنا وجود بھی ہونا چاہیے۔ خود کو مصروف اور مضبوط بنائیں۔ اپنی زندگی کا مرکز صرف شوہر کو نہ بنائیں۔ اپنی دلچسپیاں اور مصروفیات اور اہداف پیدا کریں۔ جب آپ خود میں مکمل اور مطمئن ہوں گی تو آپ کی شخصیت میں ایک وقار پیدا ہوگا جو کسی بھی مرد کو دوبارہ متوجہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، رشتہ بچانے کے لیے صرف محبت نہیں بلکہ حکمت اور صبر اور خودداری بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ خود کو سنبھال لیں تو اکثر بگڑتے ہوئے حالات بھی سانور جاتے ہیں۔ جب مرد دیکھے گا کہ یہ عورت صرف میری محتاج نہیں بلکہ اس کا اپنا ایک وقت ہے، مصروفیت ہے اور عزت نفس ہے، تو اس کے دماغ میں آپ کو کھونے کا خوف پیدا ہوگا، اور یہی خوف اسے آپ کا دیوانہ بنائے گا، اور وہ آپ کی توجہ پانے کے لیے آپ کے آس پاس گھومے گا۔ نمبر 2، مرد کی انا کی تسکین ضروری ہے۔ مرد محبت سے زیادہ عزت کا بھوکا ہوتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ مرد اس عورت کا غلام بن جاتا ہے جو اسے یہ محسوس کروائے کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور اور عقل مند انسان ہے۔ کسی دوسری عورت کی طرف مرد تب بھاگتا ہے جب اس کی انا کو گھر میں ٹھیس پہنچتی ہے۔ اسلام میں مرد کو قوام بنایا گیا ہے۔ اس کی اس حیثیت کو تسلیم کریں، اور جب وہ کوئی فیصلہ کرے تو اس کی تعریف کریں۔ مرد کی انا کی تسکین کو سمجھداری سے پورا کریں۔ ہر مرد کے اندر ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ اسے اہمیت دی جائے، اس کی عزت کی جائے اور اس کی بات کو وزن دیا جائے۔ اگر یہ ضرورت گھر کے اندر پوری نہ ہو تو وہ باہر سے اس توجہ کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے شوہر کو یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کی زندگی میں خاص مقام رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اپنی خودداری چھوڑ دیں، بلکہ حکمت کے ساتھ اس کی تعریف کریں، اس کے کاموں کو سراہیں اور اس کے فیصلوں میں اسے اہم سمجھیں۔ جب ایک مرد کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی عزت کی جا رہی ہے اور اس کی موجودگی کی قدر ہے تو اس کا دل خود بخود اسی جگہ سکون پا جاتا ہے۔ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے جملے جیسے "آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا" اور "مجھے آپ پر فخر ہے" مرد کے دل میں بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ یہ الفاظ اس کی انا کو سکون دیتے ہیں اور اسے آپ کے قریب لے آتے ہیں۔ یاد رکھیں، عزت اور قدر وہ کنجی ہے جو مرد کے دل کو مضبوطی سے باندھ سکتی ہے، اور یہی وہ نرمی ہے جو بگڑتے ہوئے رشتے کو سنوار سکتی ہے۔ جب آپ اسے وہ عزت دیں گے جو وہ باہر تلاش کرتا ہے
تو اس کا دماغ آپ کو ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر رجسٹر کر لے گا۔ 3 جذباتی طور پر اثر انداز ہونا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ مرد عام طور پر باہر کی عورت کی طرف کیوں کشش محسوس کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اسے مسکرا کر بغیر کسی شکوے کے سنتی ہے۔ گھر میں آتے ہی اگر اسے شکایت کی فہرست ملے گی تو اس کا دماغ گھر کو سٹریس زون یعنی ذہنی دباؤ کی جگہ سمجھنے لگے گا۔ قرآن کہتا ہے اور اس نے تمہارے ہی مابین جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، یعنی آپ کو اس کے لیے سکون بننا ہے۔ جب وہ گھر آئے تو ابتدائی 20 منٹ مکمل خاموشی اور مسکراہٹ کے ساتھ اسے وقت دیں۔ اس کا دماغ اس قدر مشروط کنڈیشن میں ہو جائے گا کہ باہر کی دنیا کا ہر دکھ اسے آپ کے پاس کھینچ کر لائے گا۔ شوہر کو بولنے دیں اور غور سے سنیں، کیونکہ بہترین سننے والا لاشعوری طور پر بولنے والے کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ نمبر 4 تعریف میں کامیابی کا قانون پہچانیں۔ اگر آپ ہر وقت اس کی تعریف کرتے رہیں گے تو آپ کے الفاظ اپنی قیمت کھو دیں گے۔ تعریف میں کامیابی کا قانون ہمیں سکھاتا ہے کہ انعام یعنی ریوارڈ تبھی قیمتی ہوتا ہے جب وہ کبھی کبھار ملے۔ شوہر کی چھوٹی چھوٹی کوششوں پر شکر گزار ضرور ہوں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لیکن غیر ضروری اور حد سے زیادہ خوشامد نہ کریں، اسے اپنی تعریف اور توجہ کے لیے کچھ محنت کرنے دیں، کیونکہ جب آپ کی تعریف اسے محنت کے بعد ملے گی تو وہ اس کے لیے ترسے گا اور کسی دوسری جگہ توجہ نہیں بھٹکائے گا۔ نمبر 5 خود کو سنواریں اور اپنی قدر بڑھائیں۔ اکثر رشتوں میں دوری اس وقت آتی ہے جب ہم خود کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ اپنی شخصیت اور گفتگو اور انداز پر توجہ دیں، خود کو بہتر بنائیں اور اعتماد کے ساتھ، کیونکہ ایک قابل اعتماد اور خوش مزاج عورت ہمیشہ کشش رکھتی ہے۔ جب آپ اپنی قدر پہچانیں گی تو دوسرا بھی آپ کو نظر انداز نہیں کر پائے گا۔ مرد کی نفسیات بڑی حد تک بس ایسی ہی ہوتی ہے، وہ جو دیکھتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر اپنے شادی کے بعد اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے تو اب نفسیاتی طور پر ایک بہت بڑی غلطی کر رہی ہے۔ اسلام عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے ظاہر کرے۔ اپنے لباس اور اپنی خوشبو اور اپنی ظاہری شخصیت کو وقت کے ساتھ اپ گریڈ کرتی رہے۔ اسے ہر کچھ عرصے بعد آپ کا ایک نیا پر کشش روپ نظر آنا چاہیے، ایک ایسی عورت جو روز بروز بہتر ہو رہی ہو۔ اسے چھوڑ کر مرد کا دماغ کسی تیسری عورت کو قبول کر ہی نہیں سکتا۔ نمبر 6 شوہر پر بے جا شک کرنا اور کنٹرول حاصل کرنا۔ ایک بہت گہری نفسیاتی چال یہ ہے کہ انسان جس چیز کو قید کرنا چاہتا ہے وہ اتنی ہی تیزی سے ہاتھ سے پھسل جاتی ہے۔ شوہر کا فون چیک کرنا اور اس پر بے جا شک کرنا اور اسے پابند کرنے کی کوشش کرنا دراصل اسے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اسے آزادی کا احساس دیں، اسے یہ محسوس ہونے دیں کہ وہ آزاد ہے، لیکن حقیقت میں اپنی محبت اور عزت اور طمانینت کے ذریعے اس کے دل پر حکمرانی کریں۔ تجسس اور شک انسان کی اپنی روح کو کھا جاتا ہے۔ اپنا معاملہ اور اپنا بھروسہ اللہ پر رکھیں۔ جب آپ بے پرواہ اور پر اعتماد نظر آئیں گی تو وہ خود حیران ہو کر آپ کی طرف پلٹے گا۔ نمبر 7 شکایت کے بجائے حکمت سے بات کریں۔ چیخنا اور الزام دینا اور لڑنا مسئلے کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بجائے سکون بھرے انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ شوہر کو احساس دلائیں کہ آپ اس رشتے کو سنجیدگی سے لیتی ہیں لیکن بغیر عزت کھوئے برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ نرم لہجہ اکثر وہ بات سمجھا دیتا ہے جو سختی نہیں سمجھا پاتی۔ آپ کی نرمی اور محبت بھرا لہجہ شوہر کو آپ کی طرف متوجہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 8 سب سے بڑی اور پوشیدہ طاقت سے رابطہ رکھیں۔ اور اب وہ آخری اور سب سے طاقتور نقطہ، جہاں سب توانائیاں اور صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے اللہ کے دین کی روشنی شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جدھر چاہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ جب آپ محسوس کریں کہ کوئی تیسرا انسان آپ کی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کر رہا ہے
تو اپنی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اپنا رابطہ براہ راست عرش والے سے جوڑ لیں۔ تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے سجدوں میں اپنے ہمسفر کا دل اللہ سے مانگ لیں۔ آپ کی خاموش دعائیں اور اللہ پر مکمل توکل آپ کے اندر ایک ایسی مقناطیسی کشش پیدا کر دے گا جسے دنیا کی کوئی عورت شکست نہیں دے سکتی۔ یہ 7 اصول محض کوئی کھیل نہیں ہے، یہ ایک مضبوط عورت کا وہ روپ ہے جو اپنے گھر اور اپنی محبت اور اپنے حق کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ آپ کو کسی کے پیچھے بھاگنے آمنتیں کرنے کی ضرورت نہیں، خود کو اتنا قیمتی اور پر اسرار اور روحانی طور پر مضبوط بنا لیں کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہ کر سکے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی سوچ کے کسی نئے دروازے پر دستک دی ہے تو اسے ان خواتین کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو شاید اس وقت ایسے ہی کسی خاموش کرب سے گزر رہی ہوں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، میرے شوہر کے دل کو ہر برائی اور ہر غلط خیال اور ہر ناجائز کشش سے محفوظ فرما، اور اس کے دل میں میرے لیے سچی محبت اور عزت اور وفاداری پیدا کر دے۔ اے میرے مالک، اگر ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی اور دوری اور سرد مہری آ گئی ہے تو اسے اپنی رحمت سے ختم فرما اور ہمارے دلوں کو دوبارہ جوڑ دے، ایسے کہ کبھی جدا نہ ہو۔ اے اللہ، مجھے صبر عطا فرما اور سمجھ عطا فرما اور ایسا نرم دل عطا فرما دے جو رشتہ سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہو، نہ کہ اسے توڑنے کا سبب بنے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے شوہر کے دل کو میرے حق میں موڑ دے اور ہمارے گھر کو محبت اور سکون اور برکت کا گہوارہ بنا دے۔ اے رب العالمین، ہمیں ایک دوسرے کے لیے خیر اور آسانی اور راحت بنا دے اور ہمارے رشتے کو ہر بری نظر اور ہر آزمائش سے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ آمین ثم آمین۔